واللہ واحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ واحد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ شفا بنت محمد جاوید یہ بچی ہے، اس کی تقریر کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو دوبارہ چند بچے رہ جائیں گے انشاءاللہ، پھر ہمارے علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے خطاب ہوں گے۔ صبر کے ساتھ تشریف رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ چند بچے ہمارے یہ باقی رہ جائیں گے، ان کے پروگرام کے بعد علماء کرام کی خطاب شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مدارس و مکاتب کی اہمیت۔ محترم حضرات، مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسی صفحہ نبوی کی اہم کڑی میں تو غلط نہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہی وہ دانشگاہیں ہیں جن سے امن و امان کے پیکر تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے نقطہ چینی کرنے والے افراد کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ بقول شاعر، یہ جھونپڑے نہیں ہیں یہ ون ہے صداقت کے، یہ جھونپڑے نہیں ہیں یہ ون ہے صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں مدارس بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آج ہمیں نعمت دی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کی تعلیم اسی مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ یہ مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، مدرسے کا تحفظ دین کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ حدیث کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ پورے ہندوستان کا تحفظ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مدرسے کا تحفظ پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔ میں یہ بات کسی جوش میں نہیں کہہ رہی، بلکہ پورے ہوش میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں اسلام کا نام ہی باقی نہ رہا۔ حقیقت تو یہ ہے، اگر آج یہ مدرسے نہ ہوتے تو مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا اللہ کون ہے۔ اسی مدرسے نے مجھے اللہ کی ذات و صفات کا تعارف کرایا، توحید کی عظمت کے بارے میں مجھے میرے مدرسے نے بتایا، پیغمبر کا تعارف مجھے میرے مدرسے نے کرایا، نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے میرے مدرسے نے بتایا، حج کے احکام مجھے میرے مدرسے نے بتائے، دنیا کے ہر معاملے میں مدرسے نے میری رہنمائی کی۔ پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے کہ اگر ہم خود کو اپنے گھر میں محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا، اگر یہ مدارس باقی ہیں تو مسلمانوں کا امتیاز باقی ہے، اگر یہ ادارے زندہ ہیں تو اسلام کا چراغ زندہ ہے۔ محترم حضرات، ذرا توجہ سے سنیے، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو
آج تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آج تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ پیارے ساتھیوں، غور کرنا، اگر آج مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے، اگر آج کوئی صحابہ کے لیے لڑ بھی رہا ہے تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے۔ ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں ہے کوئی اتوار مدرسوں میں۔ محترم حضرات، غور کرنا، اگر آج کے اس دور میں ایک باپ کے دو بچے ہیں، ایک عقل مند اور ہوشیار ہے، دوسرا بے وقوف ہے، تو وہ باپ کیا کرتا ہے؟ عقل مند اور ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج سے تعلیم دلاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ عقل مند اور ہوشیار ہے، اور دوسرا جو کمزور بچہ ہے اس کا داخلہ مدرسے میں کراتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کمزور ہے اور کسی کام کا نہیں۔ تو دیکھیے، ایک بچے کی پرورش اسکول اور کالج سے ہوتی ہے اور دوسرے کی پرورش مدرسے سے ہوتی ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2-3 سال کے بعد وہی کمزور بچہ اپنے والد کو آ کر خوشخبری دیتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن گیا۔ ارے یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ سن لو دینی مدارس و مکاتب کا کردار۔ پھر یہی بچہ اپنے والدین کی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے۔ پھر جب یہی بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے۔ ہاں، انہی دینی مدارس و مکاتب والوں نے اس کمزور بچے کو اس حد تک لائے کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، وہ مبلغ اسلام بن گیا، وہ مؤرخ اسلام بن گیا، وہ محدثین اکرام بن گیا۔ ایک دن یہی بچہ مسجد کے منبر سے کتاب و سنت کی باتیں بتاتا ہے تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے۔ بھوجپور والوں، میں تم سے کہتی ہوں، اپنے بچوں کو مستقبل بناؤ، اپنی بچیوں کو مدارس و مکاتب سے تعلیم دلاؤ، اور گارنٹی لے لو آج تک ان مدرسوں میں پڑھنے والا بچہ بھوکا نہیں مرا، انشاءاللہ تمہارے بچے بھی بھوکے نہیں مریں گے۔ دین دنیا کے لیے نہیں پڑھنا، قرآن دنیا کے لیے نہیں پڑھنا، دنیا تو قدموں میں پھینک دے گا خدا، مال دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان دینی مدارس و مکاتب کے کردار کو سمجھیں تاکہ لوگوں کے سامنے اور بھی واضح ہو جائے کہ ان دینی مدارس و مکاتب کا کردار کیا ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مدارس و مکاتب کی حفاظت کرنے والا اور جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔